شمع علم زمانے میں جلاتے جاؤ، سیکھ کر اس کو زمانے کو سکھاتے جاؤ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم لوگ پڑھیں گے شرح میعات عامل کی النوع العاشر۔ اب تک اس سلسلے میں ہم لوگ تقریباً جو ہے 73 ویڈیوز بنا چکے ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ ہوگا ہمارا پارٹ نمبر 74، اور ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ جان لے کہ ان افعال کا عمل باقی رکھنے کے ساتھ ان کی خبروں کو ان کے اسما پر مقدم کرنا جائز ہے۔ اب ان کی خبر کو آپ نے ان کے اسم پر مقدم اگر کر دیا ہے یا کہیں ہوتا ہوا دیکھا ہے تو آپ سمجھ لیں کہ کیا ایسا کرنا جائز ہے یا نہیں۔ تو یہاں پہ یہی کہا جا رہا ہے کہ اگر ان افعال کا عمل اگر باقی ہے تو ان کی خبروں کو ان کے اسم پر مقدم کرنا، یعنی پہلے کیا ہے دیکھیں، اس کو میں تھوڑا سا سمجھا دوں۔ پہلے فعل ناقص آتا ہے، پھر اس کا اسم آتا ہے، پھر اس کی خبر۔ اور اگر کبھی ہم ایسا کر دیں کہ اس کی جو خبر ہے اس کو اس کے اسم کے اوپر مقدم کر دیں تو کیا جائز ہوگا یا نہیں جائز ہوگا؟ تو جائز ہوگا۔ کیا عمل باقی رہے گا پھر یا عمل باقی نہیں رہے گا؟ مطلب اس کا عمل کیا ہوتا ہے؟ فعل ناقص کا اپنے اسم کو جو ہے وہ رفع دیتا ہے اور اپنی خبر کو نصب دیتا ہے۔ تو کیا اب بھی جب کہ آپ نے اس کی خبر کو اس کے اسم پر مقدم کر دیا ہے تو کیا جب بھی یہ عمل کرے گا؟ تو ہم کہہ رہے ہیں ہاں بالکل کرے گا۔ اس کی مثال میں آپ کو دے رہا ہوں، مثلو کانا قائمن زیدن۔ یہاں پر دیکھیں اس مثال میں مثلو تو آپ کو بتائیں مثال دینے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یہ مضاف ہوتا ہے اپنے ماں بعد کے لیے، اور ما قبل مثالہ مبتدا محذوف کی خبر ہوا کرتا ہے۔ تو مثلو مضاف اور کانا فعل ناقص اور قائمن یہ کیا ہے؟ یہ صیغہ واحد مذکر اس میں فاعل، اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل مستتر راجع بسوئے کانا کا اسم مؤخر، ٹھیک ہے؟ اب اسم جو ہے وہ مؤخر ہو گیا، تو کانا کا اسم مؤخر اس کا فاعل، قائمن میں ہوا ضمیر اس کا فاعل، پھر قائمن اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کانا کی خبر مقدم، ٹھیک ہے؟ کانا فعل ناقص کی خبر مقدم کی قید ہم اس وجہ سے لگا رہے ہیں کیونکہ یہ ہوتی بعد میں، لیکن اب پہلے آ گئی ہے تو اسی وجہ سے خبر مقدم کہہ رہے ہیں۔ اور پھر زیدن جو ہے یہ بن جائے گا کانا کا اسم مؤخر، پھر کانا فعل ناقص اپنی جو ہے وہ اسم مؤخر اور خبر مقدم سے مل کر یہ بن جائے گا جملہ فعلیہ خبریہ، اور جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر بن جائے گا مراد اللفظ ہو کر مثلو مضاف کا مضاف الیہ، اور پھر مثلو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر بن جائے گا مثالہ مبتدا محذوف کی خبر، اور مثالہ مبتدا محذوف اپنی خبر سے مل کر بن جائے گا جملہ اسمیہ خبریہ۔ تو الحمدللہ یہ ہمارا پارٹ نمبر 74 بھی اپنے اختتام کو پہنچا۔ مجھے امید ہے کہ یہاں تک کی جو بات ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی نیکسٹ ٹائم اگلی ویڈیو اگلی کلاس کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ جب تک آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔